اگلے دن پروفیسر صاحب جب کلاس میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ ایک بڑا سا شیشے کا مرتبان لائے۔ شیشے کا مرتبان انہوں نے میز پہ رکھا اور اپنے بیگ میں سے ٹیبل ٹینس کی جو گیندیں ہوتی ہے، ٹینس بال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے مرتبان میں ڈالنا شروع کر دی۔ تو مرتبان ایک بار گیندوں سے فل ہو گیا۔ تو پروفیسر صاحب نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بچوں کیا یہ جار بھر گیا ہے، مطلب مرتبان بھر گیا ہے؟ تو بچوں نے کہا جی سر یہ مرتبان اب بھر گیا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے اپنے بیگ سے دوسرے بیگ میں سے چھوٹے چھوٹے کنکریاں اور پتھر اٹھا کے جار میں ڈالنا شروع کیے، مرتبان میں ڈالنا شروع کیا اور اس کو ہلاتے بھی گئے۔ تو پروفیسر صاحب جب وہ بھر گیا تو پروفیسر صاحب دوبارہ بچوں سے پوچھا کیا یہ بھر گیا ہے؟ تو بچوں نے کہا جی سر اب یہ پتھروں سے بھی بھر گیا ہے۔ تو مزید پروفیسر صاحب نے کہ ایک جگہ سے ریت اٹھائی اور اس مرتبان میں ڈالنا شروع کر دی اور اس ریت کو ہلاتے بھی گئے۔ تو ساتھ ساتھ مرتبان ریت سے فل ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کیا یہ مرتبان بھر گیا؟ بچوں نے کہا اب تو بچوں نے پرجوش انداز میں جوشیلے انداز میں کہا جی سر اب تو بھر گیا۔ پروفیسر صاحب نے جوس کے 2 ڈبے نکالے اور اس مرتبان میں ڈالنا شروع کر دیے۔ تو پروفیسر صاحب نے بچوں سے کہا کیا یہ مرتبان بھر گیا ہے؟ تو بچے اپنی نادانی پر ہنسنے بھی لگے اور کچھ بچوں نے کہا جی سر اب تو فل بھر گیا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اب آپ اپنی زندگی کو اس شیشے کے مرتبان کی طرح لیجیے۔ دیکھیں جو آپ نے گیندیں ڈالی وہ زندگی کا سب سے اہم کام ہے، جیسا کہ گھر والوں کا کیئر کرنا، پیسے کمانا، آپ کا گھر ہونا، عبادات کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ بنیادی چیزیں زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اگلی سوچ کی طرف بڑھیں۔ اب دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ریت ہے وہ ہے آپ کی فضول چیزیں، جیسے آؤٹنگ پہ جانا، کھیل کود کرنا، وقت کا ضیاع کرنا یا غنڈہ گردی کرنا، لڑائیاں کرنا، اس طرح کی باتیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں ریت مطلب آوارہ گردی، غنڈہ گردی، موبائل پہ سارا دن لگے رہنا، وقت کا ضیاع، کسی کنسٹرکٹیو کام کے بجائے ڈسٹرکٹیو کام میں لگ جانا، یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کا مرتبان فل بھر جاتا ہے اور آپ کو اہم کاموں کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو ایک بچے نے پیچھے سے پوچھا تو سر آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ جوس کے ڈبے کیا تھے۔ پروفیسر صاحب نے کہا رکیے اب میں آپ کو کہتا ہوں، جوس کے ڈبے آپ کے رشتوں کی مٹھاس تھے۔ آپ اپنی زندگی کے مرتبان کو چاہے آوارہ گردی سے بھریں، چاہے آپ وقت کے ضیاع سے بھریں، یا آپ زندگی کے سب سے اہم کاموں سے بھریں، لیکن آپ کے رشتوں میں مٹھاس، بہن بھائیوں سے پیار، دوستوں کے لیے ٹائم، یہ سارا کچھ زندگی میں نکل ہی آتا ہے۔ اس کی ہر لحاظ سے گنجائش زندگی میں باقی رہ ہی جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی سکرین پر دکھائی اس ویڈیو کے نیچے دکھائی دیے جانے والے سرخ بٹن کو دبائیں اور نیچے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کلاس روم مطلب آج پروفیسر صاحب کے لیکچر کا آخری دن تھا۔ پروفیسر صاحب وہ اپنے ساتھ بہت سے غبارے لائے، غباروں میں ہوا بھری۔ تو ایک بچے نے پیچھے سے جملہ کہا سر آج ویلنٹائن ڈے تو نہیں ہے۔ ایک دوسرے بچے نے کہا سر آج آپ کی سالگرہ تو نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مختلف بچوں نے مختلف سوالات کیے تو پروفیسر صاحب نے کہا میں آپ کو زندگی کا سب سے اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے ان غباروں میں ہوا بھرنے کے بعد سارے غبارے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیے اور ہر بچے کو کہا کہ وہ مارکر سے اپنے غبارے پر اپنا نام لکھے۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب نے سارے غباروں کو کمرے میں اوپر چھوڑ دیا اور بچوں سے کہا کہ ہر بچے نے 5 منٹ کے اندر ہی اپنے نام والا غبارہ ڈھونڈنا ہے۔ تو اس طرح تقریباً 100 کی تعداد تھی، حال بھرا پڑا تھا، 100 غبارے تھے، 100 بچے تھے، تو آپس میں لڑتے ہی رہے، اپنے نام کو غبارہ ڈھونڈتے ہی رہے۔ ان میں سے کوئی بھی بچہ اپنے نام کو غبارہ حاصل نہیں کر سکا۔ تو پروفیسر صاحب نے پھر وہ دوبارہ ان کو دیے اور پھر یہ بات کہی کہ اب کی بار جس کے ہاتھ میں کسی دوسرے کے نام والا غبارہ ہاتھ لگے تو وہ بچہ جس بچے کا نام ہے غبارے پر اس بچے کے ہاتھ میں اس کا غبارہ پہنچا ہے۔ تو اس طرح تقریباً 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا۔ دوسری بار جب تو 2 منٹ کے اندر ہی تمام لوگوں نے اپنے غبارے حاصل کر لیے تھے۔ جس کے ہاتھ بھی کسی کے نام والا غبارہ لگتا تو وہ بچہ اس کو متعلقہ نام والے شخص کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ تو پروفیسر صاحب نے یہ سبق دیا کہ ہم سب کی زندگیاں بھی اسی بات میں پنہاں ہیں، ہماری زندگی کی خوشیاں بھی اسی بات میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم دوسرے کی خوشیاں اس کو لوٹا دیں۔ ہم دوسروں کی خوشیاں ہمیں دیں گے تو ہمارے پاس اپنے پاس بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح ہم زندگی کا اصل راز پا سکتے ہیں۔